کشف القبور یعنی صاحب قبر سے بات کرنا ممکن ہے؟ بس اللہ کی عطا ہے اور علم ہے، یہ جس کو اللہ عطا کر دے اس سے ہوتا ہے۔ اب فکر جب وہ زمین اور آسمان میں، بھائی قبر تو آسمان پہ نہیں ہے، زمین پر ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک چینی توڑی اور اس پہ رکھ دی، وہی اس کو برداشت کر سکتے۔ کشف حقیقی کیا ہے، کشف علمی کیا ہے، کشف تصوراتی کیا ہے، کشف خیالی کیا ہے، یہ تمام چیزیں پوچھو، کیونکہ وہاں حدیث ظن المؤمنین خیرا، جو حقیقی ہے وہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کے ایک مثالی خاکہ بناتے اپنے ذہن میں، تو تصور حقیقت کی طرف ایک سفر ہے مگر کامل کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے کشف شیطانی اور رحمانی کا فرق۔ فکر آپ کرو گے کھولے گا اللہ، ذکر آپ کرو گے قریب کرے گا اللہ، عبادت آپ کرو گے قبول کرے گا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو خالق ہے مجھ سمیت چرند و پرند جبل و بحر شمس و قمر جن و انس کا، بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی، اور جیسے کہ پروگرام کا آپ لوگوں کو پتہ ہے سوال جواب کا، جو شخصیت میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں الحمدللہ کسی تعارف کی محتاج ہے نہیں، اور بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں حضرت اقدس کے پاس۔ آج کا جو سوال ہے کافی دلچسپ ہے، چلیں چلتے ہیں حضرت کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج کا جو سوال ہے اس میں کافی لوگوں کی مختلف آرائیں ہیں، تو میں یہ سوال پرسنلی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ ذرا ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں اس پہ۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کشف القبور یعنی صاحب قبر سے بات کرنا ممکن ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عرض یہ ہے کہ یہ کسی دور کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بس اللہ کی عطا ہے اور علم ہے، یہ جس کو اللہ عطا کر دے اس سے ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کے جو مجاہدات تھے اور چلکشیاں جو ہے اس میں یہ راز پوشیدہ ہے۔ پھر اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب۔ اب یہ زمین اور آسمانوں کا ذکر کیا، یعنی کائنات پوری کا ذکر کیا، جس میں فکر کرتے ہیں کون؟ پہلے ذکر پھر فکر، یعنی یہ ایک ایسا خاصہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں پہلے ذکر ہے، یعنی ایمان ہے، ایمان کے بعد کثرت ذکر، ذکر کے بعد فکر ہے۔ اب فکر جب وہ زمین اور آسمان میں، بھائی قبر تو آسمان پہ نہیں ہے، زمین پر ہی ہے، روح علیین میں ہے، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ فکر کرتے زمین اور آسمانوں میں، تو قبر، عالم ارواح، سارے عالم اس میں خود کو خود شامل ہو جائے۔ تو یہ تو صرف قبر ہے، وہ تو ہر جگہ کی سیر کر سکتے، شرط ہے کہ وہ نگاہ آ جائے۔ بس یہ مسائل آپ کو بتا دی کہ بھئی یہ ایک شرط۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ علیہ السلام کو نظر آیا، تو وہ پیشاب کے چینٹوں سے لیتے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک چینی توڑی اور اس پہ رکھ دی کہ اس سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اب حضور کے ہاتھ مبارک سے کچھ بھی رکھ لے تو تخفیف تو ہونی ہے، بالکل، لیکن یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کر کہ یہ علوم دنیا میں اور اصحاب رسول جتنے بھی ہیں، کہ آج کل کے اگر بزرگوں کو یہ چیزیں حاصل تھی اور ایسے ایسے اہل اللہ گزرے کہ جن کو یہ مکاشفات ہوتے، تو پھر صحابہ کا کیا عالم ہو۔ وہ کہ بعض چیزیں انہوں نے ظاہر نہیں فرمائی، لیکن اصل ہے اس کی۔ جیسے کہ حضرت ابھی آپ نے بتایا نا کہ کشف قبور کا، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مردے سے بات کی جائے اور مستقبل کا یا اس میں حال احوال معلوم کیا جا سکتا ہے؟ حالات کا تعلق ہوتا ہے فیض کے ساتھ، بسا اوقات حالات کھل بھی جاتے ہیں اور استقبال کا کوئی پتہ، کیونکہ یہ ممنوعات میں سے، باقی کشف وغیرہ کے مردے کو ہم کسی کے علم غیب کے قائل تھوڑی ہے کہ ہمیں جو ہے نا قبر سے علم غیب حاصل ہوگا، علم غیب نہیں ہے۔ باقی مشاہدہ یہ کہ اس کی حالت ٹھیک ہے، یہ صاحب فیض تھا، اس کے علوم اللہ منتقل کر دیتے، مگر یہ تمام چیزیں عوام کے ساتھ نہیں ہے، قبر کے ساتھ خواص کے ساتھ ہے، اور نسبت کا جو فیض ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ کیوں؟ بسا اوقات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو درجہ نہیں دیا، ایک زمانے کے بعد اس بزرگ کا وہ فیض اس صاحب درجہ کو منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو وہ درجہ ہے وہی اس کو برداشت کر سکتا ہے، باقی عام لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مدعے کی ان میں علوم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اس حال میں پڑا تھا، فنا تھا، یہ تھا، یہ ایسی عام سا کشف۔ اصل چیزیں جو علوم ان کو حاصل تھے وہ علوم اس پہ منتقل ہونا شروع ہو جائے، اصل کشف القبور یہ ہے۔ ٹھیک ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مردے سے بات ہوئی، اس کے حال اور احوال کا ہمیں پتہ چلا،
सुनना तो उसमें मतलब लंबी लंबी छोड़ने वाले तो ये तो दुनिया में इल्म पड़े रखने हैं। वाला, जैसे आपने बताया ना, आपकी बात से जो जाहिर हो रहा है तो इल्म रख रहा है तो वो बता देगा। पहले उससे आप पूछो कि उसने सिलसिले कितने तय किए, जी पहले आप उससे सवाल करो कि इसका इल्म, इसकी दलील दो। अगर एक शख्स कहता है जी मुझे ये अहवाल खुल रहे हैं, तो उसके बाद दलाइल भी तो होनी चाहिए। फिर उससे आप ऐसे सवालात करो तो समझे, अच्छा जी कश्फ कितने किस्मों पर है, कश्फ हकीकी क्या है, कश्फ इल्मी क्या है, कश्फ तसव्वुराती क्या है, कश्फ ख्याली क्या है, ये तमाम चीजें पूछो। तो एक शख्स तसव्वुर कायम करता है, बस वो शक्ल सामने आ जाए तो कहते जी बस मुझे, हर किसी का कश्फ मुअत्तबर नहीं है। यानी जब एक आदमी फर्क नहीं जानता, मुनक़सिम करना नहीं जानता अहलुल्लाह से, तो फर्क भी जानता। सही। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे किसी ने कश्फ, भाई फलां जो है ना कब्र में कश्फ हो गया, इस पे अजाब हो रहा है, अब तो ये दलील तो नहीं है, क्योंकि वहां हदीस है ज़न्नुल मुमिनीन खैरा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है और हुजूर ने जो बताया है तो वो नबी है, वो वही है। आम आदमी के मुकाशफात को हम न किसी के ईमान पर परख सकते और न किसी के आज़ाब पे परख सकते। बस असल चीज जो आई वही फिर आ गया इल्म। इल्म वाली हाँ, इल्म के लिए जो है ना गवाही शर्त है ना कोई, उसकी दलील क्या है कि वो उलूम उसमें दाखिल हो जाएंगे और वो बातें जो उन बुजुर्गों ने कही इसकी जबान अल्लाह जारी फरमा देता। हजरत ये किसी बुजुर्ग से अगर शख्स को जिसको ये कश्फ कबूर हो रहा है, ये मुंतकिल हुआ या फैज़ के जरिए, तो उसमें ये इख्तियारी होगा या ये बेख्तियारी वाला होगा? ये सब जगह मुकाशफात जो होते हैं ना वो गैर इख्तियारी होते हैं, समझे। आप एक उसको बैठ जाए, आप तदबीर कर रहे होते, यानी गैर इख्तियारी के लिए बंदा तदबीर करता है। जैसे हमारे इख्तियार में तो तकदीर नहीं है, लेकिन तदबीर है। वो इल्म या वो जो मुजाहिदा वो आपकी तदबीर है, उसमें अल्लाह पे खोल, ठीक है। ठीक है। लेकिन तसव्वुराती इख्तियारी हो जाता है, ख्याली इख्तियारी हो जाती है, क्योंकि ये फिक्र में जो होता है वो इख्तियारी, लेकिन जो हकीकी है वो गैर इख्तियारी होता है। ये दूसरा वाला जो आपने, उसमें चांसेस हैं सही होने के, मतलब कुछ परसेंट तो होगा, जैसे कि अगर वो तसव्वुर भी कायम कर रहा है या तवज्जो करके बैठा भी है तो उसमें कुछ परसेंट सही होने के वही एहतिमाल दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो बहलावा है, दिल बहलाया जा रहा है, शौक है। जब ये टॉफियों पिला खिलाई जाती है ना तो कहते हैं चलो एक शौक पैदा हो रहा है, उसको मजबूत दिलाने के लिए एक तसव्वुर का, कोई भी चीज़ मिसाल के तौर पे आप एक तरबियत के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि आप एक मॉडल बनाते हो, मकान बनाते हो, लेकिन उससे पहले आप उसके एक मिसाली खाका बनाते हो अपने जहन में, फिर उसको आप एक खाके पे लाते हो जी। यानी आप उसको नक्शा छोटा सा बना देते हो, फिर उसको कलम ड्राइंग देते हो, फिर आप उसको जो है कि इमारती चीज़ बनाते हो, फिर वो हकीकी शक्ल में आते। तो तसव्वुर हकीकत की तरफ एक सफ़र है, मगर कामिल के हाथ में हो तो तब। हजरत एक जैसे कि सुना गया है कि एक अमल है कि मिरासी घर की जो औरत वफात पा जाती है तो तदफीन से पहले रुई पे पढ़कर उसके कानों में दफनाने से पहले जो रुई पे कोई अमल पढ़ के उनके कानों में लगाकर फिर उसके बाद उसकी कब्र पर जाकर मुराकबा किया जाता है, तो उससे फिर वो हम कलाम हो जाता है। तो क्या ये बात आपके इल्म के हिसाब से ये सही है? वैसे मैंने भी ये भी सुना कि ऐसा भी होता है मिरासियों के घर में, तो फिर सारे वहाँ से कश्फ सीख लें। फिर बड़े बड़े बुजुर्गों का तरीका क्या रह गया, तो चले डोल बजाते रहो, गाते रहो, हम बजाते रहे तुम बजाते रहो। यही तो होता है कश्फ शैतानी और रहमानी का फ़र्क। अंजाम देखा जाता है कि वो किस अंजाम में बंदा गया हुआ है। इन लोगों को ऐसी गुमराह करने के लिए लोग करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, वही तस्वुर जो शैतान ने कायम किया, उसके लिए आप कोई भी शक्ल दे दो, कोई इधर चला जाए कोई उधर चले जाए, ये बुजुर्गों के मुजरबात में से नहीं होता। ये बाज जो है ना ड्रामेबाज कहते हैं, वो ये हो गया। अब बसा औकात जब एक चीज़ होती है ना, एक आदमी के तवज्जो में एक असर है, एक बात उसने कही, फौरन आपके दिमाग ने उसको एक्सेप्ट किया, और जब आप उस तरह गए तो कुछ ख्यालात आपके पास वो आना शुरू हो जाते हैं। हम किसी को हकीर नहीं समझते, बस मगर शरा ज़ाहिर को देखते। हम भी गुनाहगार से आके अल्लाह माफ़ फरमाए कि सबको हम अपने आप को गुनाहगार ही समझे सब, मगर एक चीज़ ज़ाहिर को कहते कि अंजाम क्या है। उस औरत का कभी किसी चीज़ से वास्ता रहा या ना रहा अल्लाह को पता है, मगर ये किसी का ऐसे मुजरब अमल हो तो ये इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि ये शर्त है यही होना चाहिए, गलत। इल्म के लिए आप में ये शराइत नहीं कि इधर जाओ उधर जाओ, बस आपका क्या है, बुजुर्गों ने ना ये तरीके लिखे, क्योंकि ये तरीके आवाम में बताने के है भी नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि आवाम फिर जाके बैठ जाती। ये तब होता है जब हम भी आपको पहले वज़ाइफ कराते हैं, फिर आपको जो ना चिल्लाकशियाँ कराते हैं। मगर मैं एक अर्ज़ ये कर दूँ, जब जिंदा पीर कामिल मौजूद हो ना तो फिर कब्रों से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं होता। ये पॉइंट है।
تب جا کر کے اگر کوئی فیض منتقل ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ خوابوں میں آپ کو سلسلے کی کرامت سے وہ چیز خوابوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کسی شاگرد کو نظر آتا ہے جی مجھے فلاں بزرگ نے بلایا، فلاں بزرگ نے، خود بخود اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہے، نہ شیخ سے مشورے کر رہے ہوتے. یہاں جتنے بھی مشائخ ہیں، کیونکہ اب ہمارے بیانات جب آپ سنتے ہو یا سوالات کرتے ہو تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا نام نہیں چاہیے، صحیح علم یا صحیح چیزیں ان کے دماغ میں آ جائے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک، تاکہ اس طریقے کو صحیح کر لیں. اگر عوام نہیں کرتی، مشائخ کم سے کم اپنے اس کو صحیح کرے، تصوف کو صحیح طریقے سے سیکھے اور عوام کو عقائد کو اس کو سیکھے اور اس کے بعد اپنے مریدین کی تربیت کرے. وہ ہمیں بھلے پیر نہ بنائے لیکن کم سے کم صحیح سیکھ کے چلے جائے تاکہ آپ رہنمائی صحیح کرنے والے بنیں. تو اس میں یہ سب ایک ایسی لوگ ہیں اپنے اختراعات، علم میں شرط نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی شرط لگائی نہیں. فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فکر کرتے ہیں زمینوں اور آسمانوں، تو فکر آپ نے کرنی، کھولے گا اللہ. میں دکھا کھولوں گا یہ نہیں، یہ بھی جعلی ہونے کی تھوڑی علامت میں زیادہ ہے. فکر آپ کرو گے کھولے گا اللہ، ذکر آپ کرو گے قریب کرے گا اللہ، عبادت آپ کرو گے قبول کرے گا اللہ. سمجھ گئے؟ تو یہ چیزیں، اس میں یہی فرق ہمیں سکھایا گیا ہے. تو یہ جو آپ لوگوں کو اغلاط العوام میں کسی کتابی عمل ہے نہیں، یہ اغلاط العوام میں شمار کیا جاتا ہے، ایسے ایک خیالی عمل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی حقیقت مجھے نظر نہیں آتی اور نہ میں اس عمل کو، کیونکہ علمی طور پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کسی عمل میں وزن ہے، اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، ایسے اختراع ہے. یہ وہ اپنا آئے گیا میراثیوں نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کام کیا. تو اس مطلب آپ کی بات سے تو دل مطمئن ہوا، مگر ذکر یہ ان رازوں کی چابی کہنے، اللہ کا ذکر جو اللہ آپ پہ پھر بعد میں راز اور علوم کھولتا ہے. ٹھیک ہے، رازوں کے لیے تو کبھی بھی جی چیز ہوتی ہے نا، ہم سکے کہ ذکر آپ جب کرو تو اللہ کی رضا ہے مقصد، باقی مطلوب آپ کوئی بھی شے رکھو. بہترین. تو ویورس، جو سوال تھا اور جو حضرت نے جواب دیا اور تفصیل سے دیا، تو یقیناً جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ یار فلانے نے کہا کہ یار ہمیں میری مردے سے بات ہوئی تو آپ یہ کر دو، آپ کل یہ کر دینا، ان کے خواب میں آیا وغیرہ جو بھی ہے، تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک اختیاری اور بے اختیاری میں، پھر علم کے ساتھ، پھر ذکر کے ساتھ جو کشف ہے، تو اس میں قوت اور طاقت اور علم، یہ ساری چیزیں ذکر سے ہی اور ریلیٹڈ، اور پیچھے سلسلہ اور مشائخ کا ہاتھ ہونا ضروری ہے، کوئی بھی ایسے نہیں کہہ سکتا. تو ویورس، مجھے اور شیخ کو دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے سوال میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.